فرانس ایئر لائن کا طیارہ 447 اچانک ہی ATC کے ریڈار سے غائب ہو گیا تھا۔ اس طیارے کا کوئی بھی انجن فیل ہونے کا کوئی میسج نہیں ملا تھا اور نہ ہی طیارہ ڈیمیج ہونے کا کوئی میسج ملا تھا۔ پھر آخر اس طیارے کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا کہ کئی سالوں تک یہ حادثہ ایک معمہ بن کے رہ گیا تھا۔ پھر 3 سالوں کے بعد ایسا کرشمہ ہوا کہ اس نے اس پورے حادثے کا کھوج لگا لیا کہ جس حادثے کے کئی سالوں تک سب کو سسپینس میں ڈالا ہوا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو فلائٹ 447 کے حادثے اور اس کے پیچھے چھپے رازوں سے آگاہ کروں گا۔ ایئر فرانس فلائٹ 447 برازیل کے ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے رات 10:30 پر پیرس کے لیے اڑان بھر چکا تھا۔ اس مسافر طیارے میں کل 223 لوگ سوار تھے۔ برازیل سے پیرس تک لگ بھگ 10 سے 12 گھنٹے کا وقت لگتا ہے۔ ایئر فرانس 447 اپنے 3 گھنٹے کا سفر پورا کر چکا تھا۔ جہاز کا اپنے کنٹرول ٹاور سے رابطہ جاری تھا، مگر جب یہ طیارہ سمندر کے درمیان میں پہنچا تو جہاز کا کنٹرول ٹاور سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ ویسے نارملی سمندر کے درمیان جہاز کا رابطہ ٹوٹنا نارمل سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ سنگل ٹاور کی رینج سے باہر چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف سمندر کے پار سینگل ATC سے بھی جہاز کا رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، کیونکہ جہاز ان کی رینج میں نہیں آ رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد بھی جہاز سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد جہاز کے لاسٹ لوکیشن کو ٹریک کر کے فائٹر پلین کو اس علاقے میں تلاش کرنے بھیجا گیا۔ صبح تک جہاز کے کریش ہونے کا ملبہ مل چکا تھا۔ یہ جہاز کریش کر گیا تھا۔ یہ اچانک حادثہ کیسے ہو گیا تھا؟ اس کی انویسٹیگیشن کے لیے 2 ٹیمیں تشکیل دی گئیں۔ ایک ٹیم بلیک باکس کو تلاش کرنے کے لیے، جبکہ دوسری ملبہ اور لاشوں کو ریکور کرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ کچھ پیسنجر کی لاشیں تو مل گئی تھیں، جبکہ کچھ کی لاشیں اتنی خراب ہو چکی تھیں کہ انہیں پہچاننا مشکل ہو گیا تھا۔ 16 دن کی لگاتار کھوج کے بعد صرف 50 لوگوں کی لاشیں نکالی جا سکیں، جبکہ باقی لوگ اور بلیک باکس یہ سب سمندر کی گہرائیوں کی نظر ہو گئے تھے، اور اس گہرائی تک ٹیمیں بھی نہیں پہنچ پا رہی تھیں۔ بلیک باکس کو ڈھونڈنے کے لیے ایک نیوکلیئر سب میرین کو بھیجا گیا۔ دن گزرتے گئے، ہر روز سمندر میں بلیک باکس تلاش کرتے ہوئے انہیں خالی ہاتھ واپس آنا پڑتا تھا۔ لگاتار 1 سال کی کوشش کے بعد بھی انہیں بلیک باکس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب امیدیں بھی دم توڑ چکی تھیں۔ اس حادثے کے 3 سال بعد WHO نامی ایک ٹیم تشکیل دی گئی۔ اس ٹیم نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے 30 دنوں کے اندر بلیک باکس کو ڈھونڈ لیا۔ انہوں نے سمندر کے اندر فلی آٹومیٹک ویپنز کو بھیجا تھا، جو کہ سمندر کی تہہ میں جا کر سکین کر سکتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد سمندر میں ریسرچ کرتے ہوئے سکین میں جہاز کا ایک حصہ دکھائی دیا تھا، اور وہاں ٹیم بھیج کر تمام ڈیٹا ریکور کر لیا گیا تھا۔ آخر کار بلیک باکس کی مدد سے اس حادثے کا پتہ چل گیا کہ آخر اس طیارے کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اصل میں جب طیارے نے اپنے 3 گھنٹے کا سفر پورا کر لیا تھا، تو جب یہ سمندر کے درمیان میں پہنچا تو یہ ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ یہ طیارہ طوفانی بادلوں کی زد میں آ چکا تھا۔ حالانکہ جہاز میں ویدر ریڈار لگا ہوتا ہے، جو کہ موسم کے بارے میں پائلٹ کو پہلے سے ہی آگاہ کر دیتا ہے۔ یہ پلین بھی اب بادلوں میں گھس چکا تھا۔ کچھ منٹ کی بعد ہی پلین میں سے عجیب سی آوازیں آنے لگیں۔ یہ آوازیں برف کے ٹکڑوں کی ٹکرانے کی تھیں، جو کہ پلین سے ٹکرا رہی تھیں۔ یہ برف کے ٹکڑے
اب جہاز کے ریڈار کے سینسر کو فریز کر رہے تھے، جو کہ جہاز کو موسم کی شدت کے بارے میں بتاتا تھا۔ اس سینسر کے فریز ہوتے ہی جہاز کے آٹو پائلٹ ڈس انگیج ہو گیا تھا۔ اس آٹو پائلٹ کی وجہ سے جہاز اب تک سیدھا چل رہا تھا، مگر اب آٹو پائلٹ کے ڈس انگیج ہوتے ہی پلین لیفٹ سائڈ پر رول کرنے لگا۔ پائلٹ نے پلین کو سیدھا کرنے کے لیے مینول موڈ میں لے لیا۔ اب یہ پلین کبھی لیفٹ اور کبھی رائٹ سائڈ پہ رول ہو رہا تھا۔ کو پائلٹ طیارے کو کنٹرول کرنے کی مکمل کوشش کر رہا تھا کہ پھر اس نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی۔ اس نے سائٹ اسٹیک کو پیچھے کی طرف کھینچ دیا، جس کی وجہ سے اب جہاز کا رخ اوپر کی جانب ہو گیا تھا۔ اب یہ فلائٹ 447 7000 فٹ فی منٹ کے حساب سے اوپر کی جانب جا رہا تھا۔ اب طیارے کا اینگل آف اٹیک 30 ڈگری سے بڑھ چکا تھا، جو کہ خطرے کی گھنٹی بج چکی تھی۔ جہاز کا رخ اوپر ہونے کی وجہ سے ونگز میں لفٹ ملنا بند ہو گیا اور تیز ہواؤں کے سبب پلین میں ڈریگ بڑھنے لگا، جس کی وجہ سے پلین کی رفتار سلو ہونے لگ گئی۔ جہاز کا کو پائلٹ پہلے ہی پینک ہوا تھا، پھر ایک اور مصیبت سامنے آ گئی۔ جہاز کو پائلٹ کے کنٹرول سے باہر ہو گیا تھا۔ اس نے دوسرے پائلٹ سے پلین کو کنٹرول کرنے کے لیے مدد مانگی۔ اب دوسرا پائلٹ پلین کو کنٹرول کرنے کے لیے جہاز کی نوک کو ڈاؤن کرنے لگا۔ دوسری طرف دوسرا پائلٹ سائٹ اسٹیک کو پیچھے کی جانب کھینچ رہا تھا۔ اب پلین کا کمپیوٹر بھی پائلٹ کے صحیح ڈیسیجن کو کینسل کر رہا تھا اور پلین کی نوز بھی ڈاؤن نہیں ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے پلین کی رفتار میں لگاتار کمی ہو رہی تھی۔ اب پلین کو پائلٹ اور پائلٹ دونوں ہی سے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ اب پلین لفٹس نہ ملنے کی وجہ سے لگاتار نیچے کی جانب گرنے لگا۔ پلین کا گراؤنڈ کلاک 70 الارم بج چکا تھا۔ یہ الارم زمین کے بہت قریب ہونے پر بجتا ہے کہ جہاز کو اوپر لے جایا جائے، مگر اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا سوائے موت کا انتظار کرنے کے۔ کچھ سیکنڈ کے بعد ہی یہ پلین سمندر سے ٹکرا گیا اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ دوستو، اس طرح کی مزید انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔